بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات میرے سالے کی کال آئی۔ وہ قطر میں ہوتا ہے۔ میں خود اسکائپ پر ایک اہم کال میں مصروف تھا، اس لیے بیوی کو کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بات کرے۔ 5-6 منٹ گزرے تھے کہ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں بجلی کی تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف دوڑ گیا، اور عین میری توقع کے مطابق میری بیوی سوچ سوچ کر ایک لمبی لسٹ مختلف اشیاء کی فرمائشیں کرتی جا رہی تھیں۔ میں نے اس سے فون چھینا اور صالح صاحب کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر موضوع بدل دیا۔ آخر میں جب ان دونوں نے دوبارہ بات کی تو اس وقت تک میں اشاروں میں بیوی کو اپنا مدعا بیان کر چکا تھا۔ اس بار اس نے باوجود دوسری طرف کے اصرار کے کوئی فرمائشیں نہیں کی، اور آخر کار ایک خاص طرح کے شیمپو تک بات محدود رہ گئی، جو یہاں پاکستان میں باوجود کوشش کے دستیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دبئی، قطر، کویت وغیرہ سے آئے ہوئے لڑکوں کے سر پر لگی مہنگی جیل اور کلف لگے کاٹن کے کپڑوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سب شوخیاں ان کی یہاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بیچارے سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں، بچت کرنے کے لیے چھوٹی موٹی بیماریوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایک کمرے میں 6 افراد رہتے ہیں، ایک دن کا سالن دوسرے دن گرم کر کے کھاتے ہیں، اور سارا دن کام کاج سے تھک ہار کر جب آتے ہیں تو بھی آرام نہیں کرتے، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں اور اس طرح کے دیگر بہت سے کام کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر لڑکیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا، چاہیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ اگرچہ آپ کا اپنے بھائیوں پر خاص طور پر حق ہے، آپ فرمائشیں کر سکتی ہیں، جو دل چاہے انہیں کہہ سکتی ہیں، اور بھائی بھی آپ کا دل رکھتے ہیں، آپ کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پلیز ان کے حالات کو بھی سمجھیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اپنی فرمائشوں کو ناگزیر ضروریات تک محدود رکھیں۔ پاکستان میں واپس لوٹنے کے بعد ان کی شوخیوں پر نہ جائیں، یا پھر فون پر ان کی حشاش بشاش آواز سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان کی قمیضیں پسینے سے تر ہوتی ہیں جب یہ ہنس کر فون پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مزے ہی مزے ہیں۔ ان کی اپنی کمر دکھ رہی ہوتی ہے جب یہ آپ کو سختی سے ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کہ پیسوں کی ٹینشن کوئی نہیں، کل ہی اس فلانے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ تھکن سے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں جب یہ آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فکر بالکل نہ کریں، میں ہوں نا۔ جب یہ لاپرواہانہ انداز میں اپنی چھٹی منسوخ کر کے اگلے سال آنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل کی کیفیت اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آپ بہن ہیں، بیوی ہیں، یا جو بھی رشتہ رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، احساس کی زندگی سے سچی خوشی جو آپ پائیں گے، وہ خوشی جو فضول چیزیں منگوا کر اور خرید کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔